تو یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف تنہا ہمارا گناہوں سے بچ جانا، تنہا ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو ہماری اپنی ذمہ داری ادا کرنی۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں دینی معلومات اگر ہے تو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ آیت جو ہے سرپرستوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، گھر کے سرپرستوں کے لیے۔ اگر باپ ہیں تو وہ جائزہ لے اپنے بیٹوں کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے بچوں کی حلال رزق کے ذریعے پرورش کی کوشش، ان کے اچھی تعلیم کی کوشش، ان کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے ان کے سینوں میں بٹھانے کی کوشش، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر گھر کو بنانے میں اہل کہتے ہیں گھر کو، اسی لیے اہلیہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل کہتے ہیں گھر کو، تو گھر میں زیادہ جو رہتی ہیں وہ خواتین ہیں، مرد حضرات گھر میں نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ نے دوسری ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنی جو دوسری خواتین ہیں جن کی جو اپنی ماتحتی میں رہتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کو ادا کرنا آسان بات نہیں ہے، گھر میں رہ کر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ایک ذمہ دار مرد ہو، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، اگر وہ اپنی گھر کی خواتین کے نان نفقے کا انتظام کرتا ہے، ان کے لباس و پوشاک کا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ خواتین سوچئے کتنی باتیں سننی پڑتی ہے، کتنا دل کو مارنا پڑتا ہے، کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اگر وہ تجارت کے میدان میں ہے تو وہ بیٹھتا ہے، جب بازار میں 1000 قسم کے لوگ آتے ہیں، 1000 باتیں اس کو سننی پڑتی ہے، غصہ آتا ہے، وہ ضبط کرتا ہے۔ اگر باپ مزدور ہے، شوہر مزدور ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، پریشانی، بیماری ہوتی ہے، وہ درد سے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مزدوری کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں اپنی اولاد کو حلال کھانا کھلاؤں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ وہ جس لائن سے بھی کر رہا ہے، چاہے وہ ملازم ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، جو بھی اس کا اپنا پیشہ ہے، وہ اس میں لگا رہتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ وہ گھر سے نکلتا ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے جو میری جوان بیٹیوں پر نظر رکھے گی۔ باپ اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میری بیٹیاں باحیا رہیں گی، ان کو گھر سے نکلنا نہیں ہے، ان کو ایمان کے سودے نہیں کرنا ہے، ان کو گھر میں رکھنا ہے، اور میں اپنے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ بہت سے ایسے شوہر، ایسے باپ، ایسے بھائی جو ملک کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیرون ممالک جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکوں، حلال غذا ان کو کھلا سکوں، ان کے لیے نان نفقے کا خیال کر سکوں، ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام ہو جائے، اس فکر کے ساتھ باپ نکلتا ہے۔ لیکن اس باپ کی اولاد جب جوان ہوتی ہے، ان کے ایمان کی کیا حالت ہے؟ کیا اس ماں نے اس باپ کے غائبانہ میں ان اولاد اپنے بچوں کی تربیت کی صحیح فکر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہمارے سامنے تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بہت کئی سو صفحات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ ماں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے۔ کتنے میں واقعات بتاتا چلوں۔ ایک مشہور محدث فقیہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ وہ کیسے بنے کہ ان کے والد محترم اس وقت چلے تھے کہ جب
وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور انہوں نے اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر دین کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نکل گئے، اور تقریباً 25-26 سال کے بعد جب وہ واپس ہوئے تو جب وہ گھر کو آئے تو گھر کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، اور وہ نوجوان اس آدمی سے کہہ رہا ہے کہ تم گھر میں کیوں آ رہے ہو، اس طرح کھڑے رہو باہر، پردے کا تمہارے اندر لحاظ نہیں ہے کیا؟ تو وہ ان کو باہر واپس بھیجا دیتا ہے۔ اور جب وہ نوجوان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر غالباً مسجد نبوی میں جب وہ باپ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جو مجھے گھر سے نکالا ہے وہ وہاں بیٹھ کر درس دے رہا ہے۔ پھر وہ واپس آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ وہ کون نوجوان تھا؟ تو وہ اہلیہ کہتی ہے کہ آپ نے جو پونجی مجھے دی تھی، جو پیسے آپ مجھے دے کر دیے گئے تھے، میں نے اس کو اس مصرف میں لگایا ہے کہ وہ بڑا محدث ہے، بڑا فقیہ ہے، وہ بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں معزز خواتین کہ آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ آپ لوگوں کی ہی محنتوں سے ایسے حفاظ، ایسے علماء، ایسے خدام دین پیدا ہوتے ہیں، یقیناً پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے ایک حافظ قرآن کا پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس ماں کی فکریں اور اس ماں کی محنتیں اللہ کو اتنی پسند آئی ہوگی، تبھی تو اللہ نے اس کے پیٹ سے جنم لینے والے کو حافظ قرآن بنایا۔ کتنی ایسی مائیں ہیں، میں مثالیں دے سکتا ہوں، کتنی مائیں ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ جیسے جیسے پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ سے حفاظ علماء پیدا ہو رہے ہیں، ایسے عالم پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ماں کی زبان لڑکھڑاتی ہے لوگوں میں بات کرنے سے، اس کا بیٹا بیٹھ کر تفسیر کر رہا ہے، اس کا بیٹا تراویح پڑھا رہا ہے، ہزاروں کے مجمع کو پڑھا رہا ہے۔ یہ اس ماں کی فکر کا نتیجہ، اس ماں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ یاد رکھیے ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں ہزاروں سینکڑوں مثالیں میں دیکھ سکتا ہوں، ہم لوگوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے اور ہم اپنے گھروں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایسی مائیں ہم لوگوں کے پاس تھی کہ جن کو پڑھنا تک نہیں آتا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، صحیح غلط کا فرق سمجھایا اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ لے لیجئے، ایک ایسی فکریں ماؤں کی ہوا کرتی تھی، تبھی تو ان ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں نے فرق باطلہ کا مقابلہ کیا، قادیانیت کا مقابلہ کیا، اسلام کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کا مقابلہ کیا۔ تو آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی دعاؤں میں اثر ہے، آپ کی محنتوں میں اثر ہے، آپ کی تربیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کی تربیت سے ایسے ایسی شخصیتیں وجود میں آ سکتی ہے کہ جو سالوں میں، صدیوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو معزز خواتین، میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین انویسٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، سرمایہ کاری جسے کہا جاتا ہے، بہترین وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سچا پکا دیندار بنا دو، اس کے اندر اسلام کی روشنی ڈال دو، تعلیمات اسلامیہ اس کے رگ و ریشے میں بھر دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، یہ اعزاز ہوگا حافظ قرآن کی ماں کو، باپ کو، کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جو الشمس سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، سورج کی روشنی اس پر مات پڑ جائے گی۔ یہ اعزاز ہے۔ تو ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ صرف آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، کہنے والا بھی اس میں شامل ہے، ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو تنہا باپ کا دیندار بن جانا کافی نہیں ہے، تنہا ماں کا دیندار بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کا دیندار بنانا ضروری ہے، ورنہ یہ بچے کل جس کے لیے ہم آج انسٹاگرام کا انتظام کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم آج وائی فائی کا ریچارج کرا رہے ہیں، جن کے لیے اچھے اچھے موبائل کا انتظام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ایپس ان کو استعمال کی اجازت دے رہے ہیں، ان کو کوئی یعنی مخلوط تعلیمی نظام میں ان کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس نیت سے بھیج رہے کہ ان کا دنیا میں مستقبل ان کا اچھا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچی اگر اچھا پڑھ لے گی ضرور پڑھائی، ضرور پڑھائی۔ جیسا کہ ابھی
میں ایک پروگرام سے آ رہا ہوں زاد مسلم کے اندر، حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بچوں کی ایسی تربیت کرو، بچیوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ کالج کے ماحول میں چلے جائیں، مخلوط تعلیمی نظام میں چلے جائیں، وہ پارک میں چلے جائیں، وہ چمن میں چلے جائیں، وہ جہاں چاہے چلے جائیں، وہ اس احساس کے ساتھ رہیں کہ میرا بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرا شوہر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہماری بچیوں کے اندر ڈال دیجئے، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیے، وہ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جو چاہے بنے، اس کی ایسی تربیت کیجئے۔ کتنی ایسی بھی خواتین ہیں، ایسی بھی ہماری بہنیں ہیں جو ماشاء اللہ ایسے سوالات کرتی ہیں۔ کل ہی پرسوں کی بات ہے کہ ایک سوال آیا میرے پاس کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں مخلوط تعلیم یعنی جہاں پر بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایسے کالج میں پڑھتی ہوں تو مجھے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو کیا مجھے اس کی اجازت ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، تعلیم کے لیے آپ باپردہ رہ کر اور اپنی آواز کو زیادہ نزاکت نہ رکھیں، موٹی آواز رکھیں، اور اس طرح سے تم جو ہے اپنی ڈسکس کر سکتی۔ اور میں نے ان سے مبارکباد دی اس خاتون کو، اس بچی کو۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی آپ کے اس سوال سے کہ اس غیر گزرے زمانے میں بھی، اس مخلوط تعلیم میں رہتے ہوئے بھی آپ جو ہے اپنی اس اسلامی تربیت کا اثر دکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں سے بھی ایسی تربیت کریں کہ بچے جب جوان ہوں ان کی نگاہیں محفوظ رہیں، ان کی نگاہیں محفوظ رہیں، وہ سوچے میری ماں تو نہیں دیکھ رہی ہے، میرا باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر آنا ضروری ہے۔ سختی جب ہم ہوتا کیا ہے معلوم ہے کہ ہم بچپن سے تربیت نہیں کرتے، جب بچیاں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جب ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عمر کا ایک مرحلہ، ایک لمبا عرصہ ویسے ہی گزارتی ہیں لاڑ پیار میں، اس کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے بچی یا بچہ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاندان کے سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد اس پر سختی کرنا چاہتے ہیں تو اس سختی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی فکر کہ بچپن سے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اور ان کو صحیح معنی میں اسلام سکھائیں گے تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں گے، کتنا بھی بے حیائی کا ماحول ہوگا وہ حیادار بن کر رہیں گی اور باحیا بن کر وہاں سے نکلیں گی۔ ہر کالج میں پڑھنے والی لڑکی بے حیا نہیں ہوتی، کتنی ایسی کالجز میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں جن کی اوابین بھی نہیں چھوڑتی، جن کی تہجد بھی نہیں چھوڑتی، کتنی ایسی ٹیچرز ہیں جو اسکولوں میں پڑھاتی ہے جن کے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی وہ رہتی ہے۔ میں اپنے کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہوں، ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ یہ جذبہ ہے تو یہ جذبہ کب پیدا ہوتا؟ جب ماں بچپن سے ایسی تربیت کرے۔ دنیا تو ایک یہ اندھیرا ہے اور یہاں پر بے شمار نظارے ہمیں نظر آئیں گے زیب و زینت کے، اور جو ہے یہ دنیا ہمارے سامنے آئے گی، بے حیائی کے مناظر لے کر آئے گی۔ ایسے مناظر کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہر دور میں کرنا رہا ہے۔ تو میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور لوگ ہوں گے اور اس پر مضبوط فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے ذرا اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ اس پر عمل کریں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے، آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہمارے سامنے فرعون جیسے ظالم و جابر کی بیوی حضرت آسیہ کا واقعہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جب ایسے ظالم و جابر کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا یقین ان کو جب آ گیا، انہوں نے اس ظالم و جابر کا مقابلہ کیا کہ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ان کا جگر تھا اسلام کے لیے اور انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔
حضرت مریم علیہ السلام کی حیا اور ان کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ مستقل ان کے نام سے ایک سورت اتاری گئی ہے، سورت مریم۔ اور پھر اسلام کے اندر عورت کو بہت زیادہ عظمت دی گئی، بہت اس کا مقام بتلایا گیا، بلکہ بعض صورتیں تو عورتوں کے نام سے رکھی گئی، سورۃ النساء، سورہ مریم، اور بھی دوسری صورتوں کے اندر، سورۃ النور کے اندر عورتوں کے احکام بتلائے گئے۔ اور پھر اسلام کے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے، زمانے جاہلیت کا کیا حال تھا کہ وہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا معیوب بات تھی۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اپنے منہ چھپائے پڑتا تھا، لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی جب بیٹی کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے تو باپ خوشی سے جو ہے ناچتا ہے، سرشار ہوتا ہے، اس کی بے حد خوشی ہوتی ہے کہ میری روزی کا انتظام ہو گیا، میری اس بیٹی کے ذریعے میرے رزق کے دروازے کھلے۔ اور پھر زمانے جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ماں کی عظمت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ ماں کو باپ کے مر جانے کے بعد ماں کو باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول کا مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، خواتین سن لیجئے، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خاتون ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی مالدار صحابیہ تھی، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، بیوی ہونے کا ایک حق ادا کیا کہ اپنے شوہر کے مشن میں، اپنے شوہر کے کام میں کس طرح ایک عورت کو ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی بات پر ایمان لائے۔ آج کے زمانے میں اگر شوہر اپنی بیوی سے کچھ کہے اور اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے تو بتائیے کوئی عورت تیار ہوتی ہے اس چیز کے لیے؟ اور آج کل کا ماحول تو ایسا ہے کہ اگر چلیے اجتماع میں جانا ہے یا جو ہے کسی پروگرام میں جانا ہے تو خواتین جلدی سے تیار بھی نہیں ہوتی۔ مطلب یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں کی خواتین ماشاءاللہ بڑی پابندی سے آتی ہیں اور سنتی ہیں، تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھی حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور ہر دم ساتھ رہی، اسی مشن کے اندر اور اسی قربانیوں کے اندر آپ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ بیمار ہو گئی سخت، حضور پر آفات و مصائب آتے تھے، آزمایا گیا حضور کو، اسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے نکاح حضور نے کیے ہیں، کوئی مطلقہ ہے کوئی بیوہ ہے۔ ایک نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا، جو کنواری ہیں، جن کا بچپن میں نکاح کیا گیا، اس طرح کہہ کر جو ہے دشمنان اسلام اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام نکاحوں کا مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی صحابہ نے محفوظ کرنی۔ اتنا محفوظ کیا کہ حضور کیسے ہنستے تھے، کیسے مسکراتے تھے، آپ کی آنکھیں، آپ کی پلکیں، آپ کی پیشانی، آپ کی ناک، آپ کا قد، آپ کا چلنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا بولنا، آپ کا ملنا، ہر چیز کو محفوظ کیا صحابہ نے۔ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا صحابہ اس کو پکڑ لیتے۔ یہ باہر کی زندگی پوری جو ہے صحابہ اکرام محفوظ کرتے تھے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی، عورتوں کے اپنے پیچیدہ مسائل، ان کے ایسے مسائل جو باہر نہیں کہے جا سکتے تھے، اس غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور جتنی ازواج مطہرات تھی ہمارے مائیں، وہ اپنے پاس گویا کہ ایک مدرسہ تھا، وہ حجرے بنے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے، پاکی کے، ناپاکی کے، عورتوں کے مخصوص مسائل پوچھتے تھے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر غالباً 18 سال تھی. اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک آپ نے اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی. بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے پردے کے اندر اور اس مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے. تو عورتوں کا مقام بہت بلند ہے اور بہت قربانیاں عورتوں نے دی ہیں. ہمارے سامنے شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے. آپ بچپن میں ہیں, کیا گزر رہی ہوں گی ان بچیوں پر کہ جس کے باپ کے راستے پر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, جن کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا, جن کے اوپر سے رزق کو روک دیا گیا ظاہری طور پر, جن کے پاس اناج نہیں پہنچ رہا تھا. 3 سال تک انہوں نے گھاٹی میں گزار دیے. ایسے حالات ان بچیوں نے دیکھا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو ایک ذبح کی ہوئی اونٹ کی اوجڑی اس کا چمڑا لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دیا. حضرت فاطمہ بہادر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے اس اوجڑی کو, اس اونٹ کے چمڑے کو نکال کر پھینکا اور اپنے باپ کی مدد کی. کتنی میں مثالیں دے سکتا ہوں خواتین.